علیکم ناظرین، پروگرام آ گئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ اور میرے ساتھ شہزاد چغتائی صاحب. اب تو ہمارے اور آپ کے اور سبھی کے تجزیے جو ہے میرا خیال غلط ثابت ہوتے جا رہے ہیں، اور اتنی تیزی سے تبدیلی پر تبدیلی آ رہی ہے، اور تبدیلی کی مدت میں اضافہ ہو گیا، 5 سال ہو گئی ہے، سمجھے. اور صنعت کاروں نے آرمی چیف کے دروازے کھٹکھٹا دیے. آرمی چیف نے یقین دہانی کرائی، صنعت کاروں کو بھی کرائی، اور یہ بھی انہیں بتایا کہ یہ حکومت 5 سال تک رہے گی، اس کے پیچھے ہم ہیں، اور اس کا مقصد ملک میں استحکام لانا ہے. شہزاد صاحب، ملک میں استحکام کراچی کے بغیر آ سکتا ہے کیا؟ دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کے خلاف یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، یہ بہت زیادہ ناپسندیدہ گورنمنٹ ہے. اور ناپسندیدہ اس لحاظ سے کہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون باہر بیٹھی ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایم کیو ایم پتہ نہیں باہر بیٹھی ہے اندر بیٹھی ہے، یہ تو ہمیں نہیں معلوم. لیکن یہ کہ جو بھی مین پلیئر تھے، سابقہ جو 2 حکومتیں تھیں، پیپل پارٹی کی حکومت اور مسلم لیگ نون کی حکومت، تو اس کے جو مین پلیئر تھے وہ سب باہر بیٹھے ہوئے، کوئی بھی اندر نہیں ہے. اور پی ٹی آئی جو باہر تھی، سائڈ لائن پہ تھی، وہ اندر آ گئی ہے، رنگ میں آ گئی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ کے اتنے مخالفین ہوں گے تو پھر آپ کے خلاف اتنی ہی سازشیں ہوں گی، اور آپ کو اتنی ہی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکومت کی کارکردگی کو، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت اور پیپل پارٹی کی حکومت، کوئی حکومت 18 ماہ میں، کوئی حکومت 3 ماہ میں ہٹا دی گئی. تو ان حکومتوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں تو پورا مینڈیٹ ہی ہمارا پورا نہیں ہوا، پوری ہمیں حکومت نہیں کرنے دی گئی، اس لیے ہم اپنی کارکردگی کے جوابدہ نہیں ہیں. لیکن شہزاد صاحب، ایک بات ہے کہ یہ پاکستان کی پہلی حکومت ہے جو اب عوام مشکلات میں ہیں، اور اس کو جو جھٹکا لگا، کرنٹ لگا، اور ایسی صورت میں حال میں جب اس کو دیکھا گیا کہ ملک میں بے استحکامی پیدا ہو رہی ہے اور معاشی بدحالی ہو گئی ہے، تو افواج پاکستان نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم آپ کی سپورٹ میں ہیں. تو میرا خیال اتنی بڑی سپورٹ مل جانے کے بعد جو ہے تو کوئی کسی سطح پہ ایک بہتری کی کرن تو نظر آئے نا. جی ہاں، کرن بھی نظر آئے گی. دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی 2 حکومتیں تھیں، پیپل پارٹی کی حکومت اور زرداری کی حکومت، اور مسلم لیگ نون کی حکومت، ان دونوں حکومتوں نے 5 سال پورے کیے. تو اب یہ حق پی ٹی آئی کا ہی بنتا ہے کہ اس کو آپ کو 5 سال دینے پڑیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ 5 سال دے کے آپ ملک کا بیڑا غرق کر دیں، جو کہ تقریباً ہو چکا ہے. معاشی بدحالی کی تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، انڈیا اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ جی آپ تو ترقی پذیر ہیں اور آپ تو ننگے ہیں، بھوکے. لیکن یہ کہ انڈیا میں معاشی بدحالی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، وہاں پہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے. وہاں پہ اب یہاں تو کوئی اتنا بڑا کارخانہ بند نہیں ہوا ہے، بڑے بڑے کارخانے بند ہو رہے ہیں بہت، اور ان کا گروتھ ریٹ ایک دم نیچے جا رہا ہے. ہمارا گروتھ ریٹ بڑھ رہا ہے. تو یہ ہے کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ آپ کا گروتھ ریٹ بڑھ رہا ہے. 13-14 ارب ڈالر کے آپ نے قرضے واپس کر دیے ہیں. تو یہ ساری باتیں بھی ہیں. دوسری چیز یہ کہ یہ جو معاشی بدحالی کی جو آپ بات کر رہے ہیں، معاشی بدحالی اتنی نہیں ہے. اور یہ جو لوگوں نے، چونکہ ٹیکسیشن ہو گئی ہے اور اب چیک ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں نے اپنا پیسہ جو ہے ود ہولڈ کر لیا ہے. یہ سمجھ لیں کہ پیسے کی ذخیرہ اندوزی کر لی ہے. تو ان حالات میں جو ہے آپ کو، یعنی کہ اس حکومت کو موقع دینا پڑے گا. جہاں تک مہنگائی کی لوگ بات کرتے ہیں، تو مہنگائی تو گورنمنٹ تو نہیں کر رہی نا. مہنگائی آپ کے ملک میں جو مہنگائی کر رہا ہے، وہ دیکھیں دودھ والے مہنگائی کر رہے ہیں. یہ جو ناگوری ہیں، ہر ناگوری کے بعد پراٹھو ہے. اس کام کے لیے اپوزیشن ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اپوزیشن تو گرفتاریوں سے اپنی رہائی، لیڈروں کی رہائی میں لگی ہوئی ہے. یہ کام تو اپوزیشن کا ہے نا، کہ ایک مستحکم اپوزیشن بن کے آپ اس کام کے لیے استعمال پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے نا. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں، تو اس میں بھی انتشار ہے نا. انتشار تو یہ ہے کہ، اور یہ مولانا فضل الرحمان کی اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کھل کے کھڑی نہیں ہو رہی، ان کے ساتھ نون لیگ کھل کے کھڑی نہیں ہو رہی. تو یہ آپ اے این پی بھی ساتھ نہیں دے رہی نا ان کا.
اچھا دوسرا یہ کہ کراچی تو اب کراچی کو تو محتاج کر دیا ہے آپ نے، بیکار کر دیا ہے، کراچی کے ساتھ ایسا کر دیا ہے، نہ کراچی میں کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ کوئی اصل تحریکیں تو کراچی سے اٹھتی تھی شہزاد صاحب، آپ کی تو زندگی گزر گئی صحافت میں، سیاست میں، ان ساری معاملات کو دیکھتے ہوئے، تو اب کراچی کہاں کھڑا ہے کسی بھی؟ دیکھیں کراچی کی جو سیاسی طاقت تھی نا وہ ختم کر دی گئی، کراچی کی معاشی کمر توڑ دی گئی. اب کراچی کا جو حال اس وقت جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا اگر کوئی کراچی کو دنیا کا گندہ ترین شہر قرار دیتا ہے، اگر وہ کراچی کو غیر صاف ستھرا شہر قرار دیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح. یا کراچی کے بارے میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہمارے اندرون ملک سے اسی میں الجھان جو کمنٹس آتے ہیں، لوگوں کو، عوام کو الجھان نہیں دیا، مہنگائی اور یہ. اب شہزاد صاحب میں اپنے گھر کا، کراچی کا سیاسی کردار تو ختم ہو گیا نا. تو عام آدمی کو آپ نے انوالو کر دیا نا، کہ اس کی سڑک بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اسے ٹرانسپورٹ بھی نہیں مل رہی ہے، اسے دوائی بھی نہیں مل رہی ہے، اس کے بچوں کو تعلیم بھی نہیں مل رہی ہے، تو وہ انہی مسئلوں میں الجھا ہوا ہے نا. وہ سیاست کی طرف کیا دیکھے گا یا کیا؟ کراچی کے آدمی کو تو آپ نے الجھا دیا نا. اب دیکھیں نا کراچی، ایک تو کراچی کا سیاسی کردار ختم ہوا، پھر یہ کہ جو کراچی کا سیاسی کارکن تھا اب وہ تو اس ادھیڑ بن میں ہے کہ جی یہ میری گلی صاف ہو جائے، یا یہ جو پورا سیوریج کا پانی کھڑا ہوا ہے آنا جانا بند ہو گیا ہے تو یہ آنا جانا کھل جائے، لوگ گھروں میں محصور ہو گئے. یعنی کہ کئی علاقوں میں اتنا گندا پانی کھڑا ہوا ہے کہ لوگوں کا آنا جانا ختم. علاقے کیا، شہر میں کوئی میں آپ سے اگر اس وقت یہ سوال کروں کہ شہر کی کوئی ایسی سڑک بتائیں شہزاد صاحب جس پہ جو ہے آپ جو ہے سمجھنے کے مناسب گاڑی چلا سکتے ہو. کوئی سڑک ایسی کوئی نہیں ہے. میں کوئی راستہ ایسا نہیں ملے. ٹریفک جام اتنا زیادہ ہو گیا ہے شہزاد صاحب. یہ صورتحال ہے کہ موٹر سائیکل والے جو ہے وہ مین ہولوں کے اندر جو ہے موٹر سائیکلیں گر رہی ہیں، رکشے گر رہے ہیں، بارش کا پانی اب تک کھڑا ہوا ہے. بارش کے پانی میں پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ مین ہول ہے اور کہاں پر سڑک ہے. بہت شکریہ شہزاد صاحب. تھینک یو. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.